مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کی آج 3 تاریخ ہے اور یہ مہینہ اسلامی سال کا نیا مہینہ ہے۔ 1 محرم سے اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، یعنی کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ غیروں کا کلچر ہمارے اوپر اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ ہم سب نیو ایئر نیا سال جو ہے ہم صرف 1 جنوری ہی کو جانتے ہیں، لیکن 1 محرم ہم جانتے ہی نہیں کہ اسلامی نیا سال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان عظیم ہے اس امت پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور ہی میں کسریٰ اور قیصر، فارس، ایران اور روم یہ سب فتح ہو گیا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کے دور میں روم اور ایران فتح ہو گیا تھا، اور وہاں جو سن چل رہا تھا وہ عیسوی سن چل رہا تھا، یعنی یہی انگریزی سال چل رہا تھا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ان کے فالور بنے، یعنی ان کے سن کو ہم لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ان کے سال کو نہیں لیں گے۔ وہ اپنا سال جس طرح سے شمار کرتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل جو ان کا چلتا ہے وہ اپنا چلاتے رہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اپنا لے کر چلیں گے۔ چنانچہ طے ہوا مشورے سے کہ ہجرت سے ہمارا جو ہے ہمارا سن ہوگا، ہمارا سال ہوگا۔ تو یہ ہجری اس کو کہتے ہیں، جیسے کہ 1448 ہجری ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس کو ختم کر کے کہ نہیں ان کا سن چل رہا ہے وہ چلتا رہے، لیکن ہم اپنا سن، اپنا کیلنڈر، اپنی تاریخ اپنے اعتبار سے ہم طے کریں گے اور یہاں سے شروع کریں گے۔ چنانچہ محرم پہلا مہینہ طے پایا، اور غور کرنے کی بات ہے کہ پورے سال کا جو آخری مہینہ ذی الحجہ ہے اور جو شروع مہینہ ہے محرم، ذی الحجہ بھی قربانی سے عبارت ہے اور محرم بھی قربانی سے عبارت ہے۔ دونوں میں بہت عظیم قربانی پیش آئی، قربانی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ذی الحجہ میں جیسا کہ بیانی میں سنایا گیا کہ کتنا عظیم الشان قربانی کا منظر جو آسمان اور زمین نے پہلے نہیں دیکھا تھا، عظیم المثال، اور اس طرح کا واقعہ جو ہے کائنات نے دیکھا کہ ہاتھ کے ذریعے اللہ نے حکم دیا اور باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ذی الحجہ ہی میں پیش آیا۔ اور محرم الحرام میں جو واقعہ قربانی کا پیش آیا ہے، شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، وہ آل رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا۔ اتنا زبردست عظیم الشان یہ واقعہ شہادت کا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا ذکر جاری کر دے اور جس چیز کو عام اللہ کی طرف سے ہو جائے، جو چیز عام ہو جائے، اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا، نہ کوئی بند کر سکتا۔ بہت سے بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں تاریخ میں، لیکن ان کا کوئی ذکر چلا نہیں اور زبان عام نہیں ہوا، یعنی عام خاص لوگ اس چیز کو جانیں۔ لیکن یہ کربلا کا جو واقعہ ہے یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتنا عام ہے کہ بچے کو معلوم ہے، بڑے ہر طرح کے لوگوں کو معلوم ہے۔ کربلا کا واقعہ کچھ نہ کچھ معلوم ہے کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا محرم میں، 10 محرم میں۔ حالانکہ محرم میں بہت سے واقعات پہلے ہی پیش آ چکے ہیں، اسلام سے پہلے پیش آ چکے ہیں، بہت سے واقعات محرم میں ہیں۔ یہ تو آخر میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔
40 دن میں، تاریخ میں لکھا ہے کہ 40 دن میں 17 لاکھ مسلمانوں کو تاتاریوں نے ذبح کیا تھا، صرف 40 دن میں۔ بغداد، عراق اور ادھر کے جتنے ملک شام اور جو مسلمان ممالک تھے، ایک طرف سے منگولوں تاتاریوں نے تہہ تہہ کر دیا تھا، ذبح کر دیا تھا مسلمانوں کو، اتنا مسلمانوں کو کاٹا تھا اس نے۔ لیکن اس کا احساس اور کربلا کا احساس، دونوں میں ہم فرق محسوس کر سکتے ہیں، دونوں میں کافی فرق ہے۔ اس کا احساس کسی کے اندر نہیں ہے کہ جہاں 17 لاکھ مسلمان کاٹے گئے ہوں صرف 40 دن کے اندر، لیکن کربلا کا ایسا سانحہ ہے کہ کوئی لاکھ چاہے بھلا دے، بھلا نہیں سکتا، بھول نہیں سکتا کوئی، اور کوئی چاہے کہ اس کا تذکرہ بند ہو جائے تو تذکرہ بند نہیں ہو سکتا۔ یہ من جانب اللہ کی طرف سے ہے۔ محرم الحرام ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کے استغفار کو اور توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان جو آیا تھا، طوفان نوح، وہ طوفان ختم ہوا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر کے جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ یہ محرم الحرام میں، بلکہ عاشورہ میں 10 محرم کے دن یہ سب واقعات پیش آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 محرم کو آسمان میں اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے لکھا ہے کہ فرعونیوں سے نجات 10 محرم کو ملی تھی۔ اسی وجہ سے یہودی اور عیسائی پہلے سے 10 محرم کا بڑا لحاظ خیال کرتے تھے، کیونکہ ان کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی، ظالموں سے ان کو نجات ملی تھی، اس لیے 10 محرم کا لحاظ وہ پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس دن روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن قربان جائیے محسن انسانیت آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دوسروں سے کتنا دور رکھا ہے۔ آج ہم اس کا الٹا چل رہے ہیں۔ یہاں بھی حکم دیا کہ وہ ایک روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ہم ایک روزہ نہیں رکھیں گے، 2 روزہ رکھیں گے، تاکہ ان سے میل نہ کھائے، ان سے کسی طرح سے مشابہت نہ ہو، بلکہ ان سے الگ ہی ہمارا رہے حساب کتاب۔ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری دیکھا دیکھی کر رہے ہیں مسلمان۔ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، آقا محبوب نے فرمایا کہ ہم 2 روزہ رکھیں گے، یا 9-10 رکھیں گے، یا 10 اور 11 روزہ رکھیں گے، لیکن ایک روزہ نہیں، 2 روزہ رکھیں گے۔ لیکن آج ہم غیروں کے کتنے زبردست طریقے سے ہم اس سے متاثر ہیں، اور ان کے طور طریقہ، تہذیب اور کلچر، ان کی زبان، ان کے طور طریقے، رہن سہن، زندگی کے طرز، سب چیز کو اپنے اندر لے رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول کی محبت کے دعوے دار بھی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ، شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، اس سے ہمیں جو نصیحت ملتی ہے، ہمیں شوق شہادت ہمارے اندر تڑپ جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر دعا میں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرما۔ جہاں یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے، ہم صرف محبت کے دعوے دار ہیں، سیرت حسین کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس عمل کو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ جس عمل سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو بے پناہ خوشی ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خوش ہو جائے، اس عمل کو ہم کرنے کے لیے۔ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ظالموں کے نرغے میں تھے اور ایسی مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی حضرت حسین نے ایک نماز قضا نہیں کی تھی اس گھڑی میں، اور ہم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، ہم آرام سے گھر میں عیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز کی کوئی فکر نہیں، چھوٹنے دیجیے۔ کیا یہ حضرت حسین سے محبت کا یہی علامت ہے، یہی نشانی ہے؟ حضرت حسین تو کربلا کے اس خطرناک، دلخراش اور خوفناک اور اس خونی ماحول میں بھی نماز کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہ سبق دیا کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے
تعلق سے لوگ غلو کے شکار ہیں، اور اس طرح سے جو ہے ان کے نام پر بے راہ روی ہے اور غلط راستے پر چل رہے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی نہیں ہوتی ہے بلکہ تکلیف ہوتی ہوگی ان کے روح۔ شہادت ایسی چیز ہے کہ مسلمان ایک ایمان والے کی ایک بہت عظیم اللہ کی نعمت ہے شہادت کا ملنا۔ شہادت کے لیے تو آقا محبوب دعا مانگتے تھے اور یہ تمنا ظاہر کرتے تھے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ 3 بار آقا محبوب نے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ شہادت تو ایسی چیز ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اور دونوں دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت بھی نصیب ہوئی، وہ بھی نماز کی حالت میں۔ فیروز نام کا بدبخت نے خنجر سے وار کیا اور نماز کی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ اور دوسری دعا بھی ان کی قبول ہوئی کہ ان کا مزار، ان کی قبر جو بنی مدینے ہی میں نہیں بلکہ خاص آقا محبوب کے بغل میں یعنی گنبد خضرا میں ان کی قبر بنی۔ یہ دونوں دعا قبول ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کرام تو تڑپتے تھے شہادت کے لیے، اس لیے کہ ان کو موت کا خوف نہیں تھا، ان کو دنیا کی محبت ان کے دل میں تھی ہی نہیں۔ وہ دنیا کو، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت میرے نظر میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں نہیں ہے، ورنہ دنیا میں کسی کافر کو اللہ چھوڑتے نہیں، کسی کافر کو، کسی گستاخ کو، کسی منکر خدا کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پنپنے نہیں دیتے۔ لیکن اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ فرماتے کھاؤ پیو کھا لو، ڈھیل ہے ہماری طرف، ہو سکتا ہے کبھی آ جاؤ توبہ کر لو، کبھی کلمہ پڑھ لو، کبھی جو ہے تمہارے دل میں احساس ہو جائے، اس لیے کھانے پینے کے لیے اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ڈھیل پہ ڈھیل ملتی رہتی ہے، چھوٹ ملتی ہے۔ 27 جنگ میں آقا محبوب تلوار، ذوالفقار تلوار لے کر کے خود نکلے، خود ہاتھ میں تلوار لے کر کے ہمارے آقا 27 ایک نہیں 2 نہیں 27 جنگوں میں لے کر کے نکلے۔ آقا محبوب سے ہم زیادہ جو ہے ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان اس سے زیادہ بنا ہوا ہے کہ جنگ کی ضرورت پیش ہی نہ ہے، تلوار نکالنے کی ضرورت پیش نہ ہے۔ بھائی ایسے کچھ ایسے واقعات اور حالات، کچھ ایسے مواقع ہیں، اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 نہیں 2 نہیں 450 آیتیں لڑنے کی نازل فرمائی، لڑنے کی۔ لیکن پہلے جیسے کہ جمعہ میں ہم اس سے پہلے بہت کئی ٹاپک میں بیان کر چکے ہیں کہ اسلام میں کوئی جو ہے بائی فورس اسلام نہیں ہے، بائی چوائس ہے۔ یہاں کوئی کسی کے گردن پر کلمہ پڑھانے کا اسلام نے پہلے دن سے حکم نہیں دیا ہے کہ گردن پہ تلوار رکھ کر کے اسے کلمہ پڑھوایا جائے، بائی چوائس ہے اسلام۔ لیکن اسلام جو تلوار اٹھایا ہے یا اٹھاتا ہے یا قرآن کا جو حکم ہے، صرف اور صرف ظالموں کے خلاف، ظلم نہیں برداشت ہے۔ ظالم کوئی بھی ہو، مسلمان اگر ظالم ہے تو اس کے خلاف بھی تلوار اٹھانے کا حکم اسلام دیتا ہے، قرآن دیتا ہے۔ ظالم کوئی بھی ہو، ہم آپ کوئی بھی ہو، کسی کا چھوٹا ظلم کسی کا بڑا ظلم، جیسا ظلم ہوگا اسی اعتبار سے ظالم کے خلاف بلند اٹھنے کے حکم قرآن خود 450 آیتیں لڑنے کی کہ ظالموں کے خلاف لڑو اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ۔ یہی اعلاء کلمت اللہ ہے، یہی جہاد ہے، یہی اسلام کی سربلندی ہے اور یہی سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے کہ مسلمان جب گواہی دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو یہ زبان سے کلمہ شہادت ہے، اور جسم سے اعضائے جسم سے شہادت تو یہ ہے کہ اپنے جسموں کو قربان کرے، جان جس نے دی تھی اسی کے نام پہ جان قربان کرے۔
یہ اصل گواہی ہے، یہ اصل کلمہ شہادت ہے، یہی ہے اصل شہادت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا، وہ تو دوسری طرف اس کا لوگوں نے اس کا رخ موڑ دیا ہے۔ اس طرح سے جو ہے رخ موڑ دیا گیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اصل پیغام ہے وہ پیغام دب کر کے رہ گیا، اصل جو پیغام وہ دب کر کے رہ گیا۔ اور اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی گویا کی جا رہی ہے۔ ہر سال چیخنا چلانا، غم کا مہینہ سمجھنا، اور طرح طرح کے خرافات، تعزیہ، ڈھول تاشا، دنیا بھر کے خرافات، ہر سال چیخنا چلانا اور کاٹنا پیٹنا ماتم کرنا، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیٹی، ان کا انتقال ہو گیا۔ عرب میں یہ ماحول تھا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو اس کے انتقال پہ کچھ عورتیں اکٹھی ہوتی تھیں اور مرثیہ گاتی تھیں، یعنی مرنے والے کی بہت سی باتیں زور زور سے چلا چلا کے بیان کرتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی۔ اسلام نے اس کو ختم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور دیکھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے انتقال پر عورتیں چیخ چلا رہی ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی۔ اب تلوار سے فیصلہ کرنے والے تھے، چونکہ حضرت عمر فاروق سب جانتے ہیں وہ کیسے تھے، کس مزاج کے تھے، اللہ نے سب کو الگ الگ مزاج کا بنایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تلوار نکالے ان لوگوں کا فیصلہ کر ہی دیتے تھے، ویسے ہی نبی رحمت آقا محمود صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضور نے فرمایا عمر رک جاؤ، رک گئے ہو۔ اس کے بعد حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح پیغام دیا کہ مرنے والا جب مر جائے تو اس کے موت پر کیا کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ آنکھ اگر غم اور صدمے سے آنکھ نم ہو جائے اور آنسو کے قطرے ٹپک جائیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے علاوہ زبان سے اور جسموں سے کچھ کیا جائے وہ انسان کی طرف سے ہے اور یہ غلط ہے۔ آنسو گر جائے آنکھ سے غم اور صدمے کی وجہ سے، یا اسی طرح دل میں ایک عجیب کیفیت ہو تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر کوئی کسی کا بس نہیں، کنٹرول نہیں۔ اس کے علاوہ زبان سے اگر چیخا اور چلایا جائے، مرثیہ گایا جائے، اور اسی طرح جسموں سے حرکتیں کی جائے، یعنی ہاتھ چلایا جائے، پیر چلایا جائے، جیسا بھی چلایا جاتا ہے جو کیا جاتا ہے ماتم وغیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں اس کی اجازت نہیں، اجازت نہیں ہے۔ آج غم حسین میں کیا کیا جا رہا ہے؟ سانحہ کربلا پہ اگر آنکھ سے آنسو گر جائے یا اسی طرح جو ہے دل میں عجیب کیفیت پیدا ہو کہ کس طرح سے ظالموں نے آل رسول کے ساتھ ظلم اٹھایا، اس پر اگر آنسو گر جائے اور اس پر غم ہو، صدمہ ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے۔ آل رسول کے ساتھ جس طرح سے کربلا میں ہوا ہے اس کا اثر تو ہر ایمان والے پر ہوگا ہی، اس لیے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسین کا مقام تو یہ ہے کہ جنت میں نوجوانوں کے وہ سردار ہوں گے، اور اس طرح سے اللہ کے خاص شہید نوازے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اٹھاتے تھے حضرت حسین کو اور فرماتے تھے کہ کسی کو مجھ سے اگر محبت ہے تو وہ حسین سے محبت بھی کرنا پڑے گا، یعنی اگر جس کو حسین سے محبت ہے اس کو مجھ سے محبت ہے، اور جس کو حسین سے محبت نہیں ہے اس کو مجھ سے بھی کوئی محبت نہیں ہے۔ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت حسین بالکل چھوٹی سی عمر تھی، لڑکھڑاتے گرتے ہوئے مسجد میں وہ بھی آ رہے ہوتے ہیں۔
حضور کی نظر پڑتی ہے کہ نواز محترم تشریف لا رہے ہیں مسجد میں اور لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، جن کی چھوٹی عمر تھی۔ حضور خطبہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ مقام والی حدیث ہے کہ کیا مقام تھا حضرت حسین کا کہ مجمع عام کا خطبہ آقا محبوب دے رہے ہیں، خطبہ روک دیتے ہیں اور جا کر کے حضرت حسین کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر کے لاتے ہیں اور منبر کے بغل میں بیٹھاتے ہیں، پھر خطبہ دیتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام ہے حضرت حسین۔ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور روایت میں ہے، حدیث میں ہے کہ وہ آتے ہیں اور جیسے ہی آقا محبوب سجدے میں جاتے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ آقا محبوب کے پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اور آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے ہیں کہ بچے ہیں گر جائیں گے، ان کو تکلیف ہوگی، سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت حسن اور حضرت حسین کا مقام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، آقا محبوب اگر اجازت ہو تو ان کی امی کے پاس ان کو لے جا کر کے چھوڑ آؤں۔ حضور فرماتے نہیں، نہ لے جاؤ ان کو، ارے ہی پاس رہنے دو۔ حضرت حسن اور حضرت حسین حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جس طرح کا کام محرم الحرام میں کیا جاتا ہے کہ روح کو تکلیف ہوتی، آج ہمارا جنہوں نے حضرت حسین کو تکلیف دی ہے، جن ظالموں نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے اور زبردست طریقے کا سلوک کھایا ہے، وہی لوگ جو جس طرح سے تھے آج ہم بھی تو ویسے ہیں۔ وہ بھی منافق تھے، ہم بھی منافق ہیں۔ انہوں نے حضرت حسین کو بلایا تھا، یعنی کوفہ کے لوگ۔ کوفہ کے بارے میں عرب کا محاورہ ہے، کوفہ لا یوفا، کوفہ کے لوگ کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کیے، مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن بے پناہ ان کے اندر غداری تھی۔ انہوں نے ہی حضرت حسین کو بلایا اور ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں خطوط، اس زمانے میں لیٹر چلتے تھے، لیٹر لکھ کر کے، خطوط لکھ کر کے ان کو حضرت حسین کو اپنے یہاں بلایا، اور جب حضرت حسین تشریف لے آئے تو انہوں نے غداری کی، اور وہی لوگ پھر ظالموں کے ساتھ مل کر کے حضرت حسین پر ظلم ڈھائے۔ منافق کے تعلق سے حدیث میں ترمذی میں لکھا ہوا ہے کہ 3 نشانی ہے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت دار بنایا جائے تو امانت میں خیانت ہو کرے۔ یہ 3 نشانی ہے منافق کی۔ تو وعدہ کرے اور وعدے سے مکر جائے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں گے ہم، لیکن جب حضرت حسین ان کے وعدے کے موافق وہاں تشریف لے گئے تو وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ آج ہمارے اندر بھی یہ چیزیں اگر پائی جا رہی ہو تو یہ اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اس سے توبہ کریں، اس سے معافی مانگیں، تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو ہم خود خوشی دے سکیں، ان کی روح کو خوشی ہو، تکلیف نہ ہو۔ اور یہ سانحہ کربلا کیوں پیش آیا، اس تعلق سے جو بہت ساری چیزیں، غلط چیزیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی آئے گا، 10 محرم ہی کو پڑھیں گے انشاءاللہ، پورے ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ